دوستوں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس دنیا کو مختلف پاورفل ممالک کی گورنمنٹس چلاتی ہیں، لیکن بعض کا کہنا ہے کہ اس دنیا کو صرف امریکہ ہی کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن چند لوگوں کا اس بات پر یقین ہے کہ اس دنیا پر چند پاورفل فیملیز کی حکمرانی ہے جو اپنے مفاد اور مقاصد کے لیے دنیا کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا میں موجود 5 طاقتور فیملیز کے بارے میں بتاؤں گا۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ سبسکرائب کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا اور بیل کو بھی لازمی پریس کریں۔ نمبر 5 پر ہے دی راکفیلرز فیملی۔ دی راکفیلرز فیملی کو امریکہ کی سب سے پاورفل فیملی سمجھا جاتا ہے۔ اس فیملی کے ممبرز پالیٹکس، بزنس، آرمی، تقریباً امریکہ کے ہر بڑے ادارے میں موجود ہیں۔ 1870 میں اس فیملی کے سربراہ جان ڈی راکفیلر نے اسٹینڈرڈ آئل کمپنی کی شروعات کی، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب امریکہ کی 90% پیٹرولیم انڈسٹری پر دی راکفیلرز فیملی کا قبضہ ہو گیا۔ صرف آئل ہی نہیں بلکہ اس فیملی کا بینکنگ انڈسٹری میں بھی بہت بڑا کنٹرول ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز اور دی بلڈربرگ گروپ کو بنانے کے پیچھے اسی فیملی کا ہاتھ ہے۔ دوستو، دی بلڈربرگ گروپ کے بارے میں تفصیل سے ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، چیک کر لیں۔ ناظرین، دی راکفیلرز فیملی 300 سال سے امریکہ میں موجود ہے، لیکن آج تک کبھی بھی اس فیملی کا کوئی اسکینڈل نہیں آیا، اور اس فیملی کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس فیملی کے ایک ممبر نیلسن راکفیلر امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں۔ اگر بات کریں اس فیملی کی دولت کی تو کوئی نہیں جانتا کہ اس فیملی کے پاس کتنی دولت ہے۔ کچھ ایکسپرٹس ان کی نیٹ ورتھ کو چند بلین ڈالرز میں گنتے ہیں، لیکن کچھ کا تو کہنا ہے کہ اس فیملی کے پاس $1 ٹریلین سے بھی زیادہ کی دولت موجود ہے۔ نمبر 4 پر ہے دی ڈو پونٹ فیملی۔ دوستو، جنوری 3 سن 1800 کو یہ فیملی فرانس سے امریکہ شفٹ ہو گئی، اور یہاں انہوں نے گن پاؤڈر کا کاروبار شروع کر لیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ فرانس کی گورنمنٹ نے اس فیملی کو گن پاؤڈر بنانے کے لیے مشینری اور سیکرٹ فارمولاز مہیا کیے، جس کی بدولت چند سالوں میں ان کا یہ بزنس دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ پھر اس فیملی کے ممبرز اپنے کاروبار کو مضبوط کرنے کے لیے امریکن پالیٹکس میں آ گئے۔ دوستو، ورلڈ وار 1 کے دوران استعمال ہونے والا 40% اسلحہ اس فیملی کا بنایا گیا تھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس فیملی نے ہی امریکہ کو ایٹامک ہتھیار بنانے کا مشورہ دیا تھا۔ آج اس فیملی کو دنیا کی با اثر فیملی سمجھا جاتا ہے، اور اس فیملی کی ٹوٹل دولت کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں۔ مشہور امریکن آتھر فرٹز اسپنگمیئر اپنی کتاب بلڈ لائنز آف الومینٹی میں دعویٰ کرتے ہیں کہ دی ڈو پونٹ فیملی اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے 2 ممالک کے درمیان جنگیں کرواتی ہے، پھر یہ انہیں اپنا اسلحہ بیچ کر اربوں ڈالرز کماتی ہیں، اور یہی فیملی پورے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ مزید اس آتھر نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کی اکانومی کو مضبوط کرنے میں اسی ایک خاندان کا ہاتھ ہے۔ نمبر 3 پر ہے دی بش فیملی۔ ناظرین، دی بش فیملی کا بھی تعلق امریکہ سے ہے۔ یہ فیملی امریکی پالیٹکس کی طاقتور فیملی سمجھی جاتی ہے۔ اس فیملی کا آغاز سن 1931 میں ہوا، جب پریسکاٹ بش نے بینکنگ بزنس میں انویسٹ کرنا شروع کیا۔ دوستو، یہ کہا جاتا ہے کہ پریسکاٹ بش ایک سیکرٹ سوسائٹی اسکل اینڈ بونز کے ممبر تھے، اور 1933 میں امریکہ میں ایک ناکام مارشل لا لگانے میں بھی پریسکاٹ بش کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ دی بش فیملی کا پولیٹیکل کیریئر 1952 کو شروع ہوا، جب پریسکاٹ بش سینیٹر منتخب ہوئے۔ پھر 40 سال بعد پریسکاٹ بش کا بیٹا جارج H.W. بش امریکہ کا پریزیڈنٹ بن گیا۔ پھر اس کے 9 سال بعد جارج H.W. بش کا بیٹا جارج W. بش 2 مرتبہ امریکہ کا پریزیڈنٹ منتخب ہوا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دی بش فیملی کے دی راکفیلر فیملی سے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور جب پریزیڈنٹ بش نے عراق میں جنگ چھیڑی تو دی بش فیملی کی آئل اور گیس کمپنیز نے بلینز آف ڈالرز کا پروفٹ بنایا،
اور باقی فیملیز کی طرح بھی دا بش فیملی کی ایگزیکٹ نیٹ ورتھ کے بارے میں کسی کو کوئی درست جانکاری نہیں۔ نمبر 2، دا رائل فیملی آف سعودی عربیہ۔ سعودیہ کے شاہی خاندان کا شمار بھی دنیا کے طاقتور ترین خاندانوں میں ہوتا ہے۔ سعودی فیملی پورے سعودیہ کو کنٹرول کرتی ہے، وہی سعودیہ جو امریکہ کے بعد دنیا کا سب سے بڑا آئل پروڈیوسر ہے۔ انٹرنیشنل تیل کی منڈی میں سعودی رائل فیملی بہت بااثر سمجھی جاتی ہے۔ 1973 میں سعودیہ کے بادشاہ کنگ فیصل نے ایک بار پوری دنیا کو اپنی طاقت کا چھوٹا سا نمونہ دکھایا۔ کنگ فیصل اسرائیل کو ویسٹرن ورلڈ سے ملنے والی امداد سے بہت ناراض تھے، اسی لیے انہوں نے تیل پر پابندیاں لگا دیں، جس کی بدولت ویسٹ اور امریکہ کی پوری انڈسٹری تباہ ہو گئی اور ارب پتی لوگ کنگال ہو گئے۔ آج سعودی فیملی OIC کی نمائندگی کرتی ہے اور اس وقت انہیں مسلم امہ کے سربراہ کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ دوستو، اس فیملی میں اس وقت 15,000 سے زیادہ فرد موجود ہیں، لیکن زیادہ تر اقتدار صرف 2,000 فیملی ممبرز تک کے پاس ہی ہے اور پوری فیملی کی نیٹ ورتھ ایک اندازے کے مطابق $2 ٹریلین لگائی جاتی ہے۔ نمبر 1 پر ہے روتھسچائلڈ فیملی۔ دوستو، اگر ہمارا ٹاپک دنیا کے پاورفل خاندان ہو اور ہم دا روتھسچائلڈ فیملی کو اگنور کر دیں تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہوگا۔ دا روتھسچائلڈ فیملی کو دنیا میں کسی بھی ملک اور آرگنائزیشن سے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ سن 1770 کو اس یہودی فیملی کے فرد میئر ایشمل روتھسچائلڈ نے جرمن میں سودی بینکنگ سسٹم شروع کیا اور چند سالوں میں ان کا یہ بزنس پورے یورپ میں پھیل گیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فیملی پوری دنیا کی دولت کو کنٹرول کرتی ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق یہ فیملی دا ورلڈ بینک، US فیڈرل ریزروز، دا بینک آف انگلینڈ، دا بینک آف اسرائیل، دا پیپلز بینک آف چائنا اور مزید 200 کے قریب بینکس اس فیملی کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز جیسے کہ مائکروسافٹ، میکڈونلڈز، کوکا کولا، ایپل اور IBM میں بھی اس فیملی کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور نیٹو، یونائٹڈ نیشنز، IMF، دی یورپین یونین اور مزید بڑے بڑے اداروں کے پیچھے بھی اسی ایک فیملی کا ہاتھ ہے۔ ناظرین، برٹش آتھر ڈاکٹر جان کولمن نے اپنی کتاب دی روتھسچائلڈ ڈائنیسٹی میں لکھا ہے کہ اس فیملی کا مختلف ممالک میں انقلاب لانے، جنگیں کروانے اور یورپ، مڈل ایسٹ اور امریکہ کو تبدیل کرنے میں بھی اسی ایک فیملی کا بہت اہم کردار ہے۔ مزید انہوں نے کتاب میں بتایا کہ دی نیپولینک وارز، اینگلو فرینچ وار، ورلڈ وار 1، 2 اور عراق اور افغانستان میں چل رہی جنگ کے پیچھے اس یہودی خاندان کا ہاتھ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق صرف فرسٹ ورلڈ وار 1 میں ہی اس فیملی نے مختلف ممالک کو سود دے کر $100 بلین کمائے۔ دی روتھسچائلڈ فیملی کی ٹوٹل نیٹ ورتھ کا ایگزیکٹ کوئی ڈیٹا موجود نہیں۔ کچھ ایکسپرٹس کے مطابق ان کے پاس ٹوٹل $500 بلین ہیں، لیکن چند کا اندازہ $500 ٹریلین ہے، لیکن ایگزیکٹ دولت کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ کر یہاں تک پہنچے ہیں، تو چلیں آپ سے کچھ سوال پوچھتے ہیں۔ بتائیں کہ وہ کون سی فیملی ہے جس نے امریکہ میں گن پاؤڈر کا کاروبار کیا، اور کون سی فیملی کے ممبرز کا امریکہ میں ایک ناکام مارشل لا لگانے میں ہاتھ تھا؟ اپنے جواب نیچے کامنٹ سیکشن میں دیں، اور پلیز اس ویڈیو کو واٹس ایپ میں اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔